لیکچر کا موضوع ہے باغ و بہار کی داستانوی خصوصیات۔ عزیز طلباء، باغ و بہار کی داستانوی خصوصیات پر بات کرنے سے پہلے لازم بنتا ہے کہ ہم صنف داستان کی خصوصیات پر ایک دائرانہ نظر ڈالیں تاکہ ہمیں باغ و بہار کی داستانوی خصوصیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ صنف عوام و خواص میں بہت مقبول رہی ہے۔ جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی میں غزل کے علاوہ مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ کو عروج حاصل تھا، افسانوی نثر میں داستان بھی اہم ترین صنف سمجھی جاتی تھی۔ قصہ مہر افروز و دلبر، نو طرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اور پھر فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانوں مثلاً باغ و بہار، آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ نے اردو کے داستانوی ادب میں اضافہ کیا۔ داستان کی روایت ان چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایتوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا جنم انسانی تہذیب کے ساتھ ہوا۔ انسان کی یہ فطری خواہش اور معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے آلام و مصائب سے دور کسی فردوس میں رہ کر تمام شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور فرصت کے لمحات میں دل و دماغ کی راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ داستان اس کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی۔ غالب نے ایک دیباچہ میں لکھا ہے، اقتباس شروع: داستان ترازی منجملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے ایک اچھا فن ہے، اقتباس ختم۔ پروفیسر کلیم الدین احمد کا کہنا ہے، اقتباس شروع: داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری برکم صورت ہے، اقتباس ختم۔ داستان اور داستان گو کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ سامعین کی دلچسپی اور توجہ کو قائم رکھے۔ وہ داستان میں ایسے ناقابل یقین واقعات کو شامل کرتا تھا جو سامعین کے عالم خیال میں بھی نہ آئے ہوں۔ قصہ میں حسن و عشق کی خوشنمائیوں، خیر و شر کی لڑائیوں اور مافوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے۔ اب داستان کے موضوعات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ داستان کے موضوعات محدود ہوتے ہیں۔ پوری داستان کا انحصار ایک شہزادے اور شہزادی کے معاشقے پر ہوتا ہے، لیکن انہی دو کرداروں کے سہارے داستان گو بے شمار مضامین پیدا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ہر سننے والے کے مذاق و دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا ہے۔ داستانوں کے مرکزی کردار شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ داستانوں کا ہیرو ہمیشہ کوئی شہزادہ ہوتا ہے جس سے وابستہ ایک بڑی سلطنت اور ایک بڑی فوج ہوتی ہے۔ پوری کہانی اسی کے گرد طواف کرتی ہے۔ داستانوں میں خیر و شر کی جنگ کے پس منظر میں اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ داستانوں کے شہزادے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، رقص و سرود کی محفلوں میں بدمست و سرشار رہتے ہیں، لیکن داستان گو اچھائی کو برائی پر غالب کرنے کے لیے اپنے ہیرو کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نمونہ دکھاتا ہے۔ داستانوں میں اپنے عہد کی جھلکیاں بھی لاشعوری طور پر شامل ہو جاتی ہیں۔ زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی داستانوں میں ہوتی ہے۔ حسن و عشق کی ان خیالی داستانوں کو بلا شبہ گزشتہ صدیوں کی تہذیبی تاریخ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم داستان کے عناصر ترکیبی پر بات کریں گے۔ داستان کے عناصر ترکیبی میں پہلا عنصر طوالت ہے۔ داستان کے فن کا بنیادی عنصر
اس کی طوالت ہے اور داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراط تھی، غم روزگار سے بے نیاز تھے، فکر آخرت سے آزاد تھے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وقت گزارنے کے لیے رقص و سرود کے علاوہ سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ داستان سننا ہو سکتا تھا، جس کے سننے سے دونوں کا مزہ بیک وقت حاصل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے داستان گو ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہر کہانی بنیادی قصہ کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ بات میں سے بات اس طرح پیدا کی جاتی تھی کہ سننے والے کو بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا۔ داستان کا دوسرا عنصر پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ کی دو اقسام ہیں، سادہ اور پیچیدہ۔ سادہ پلاٹ کا مطلب ہے کہ کہانی سیدھے سادے انداز میں بیان کر دی جائے، یعنی کہانی کی ابتدا ہو، ایک درمیان ہو اور پھر اختتام۔ لیکن پیچیدہ پلاٹ میں ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ طوالت، بے ربطی اور پیچیدگی کی موجودگی میں داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہوگا عجیب سی بات لگتی ہے۔ بیشتر داستانوں کا پلاٹ پیچیدہ ہوتا ہے۔ داستان گو ایک خاص طے شدہ آغاز و انجام کو سوچ کر داستان شروع کر دیتا ہے، لیکن درمیان میں قصے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور داستان ایک وسیع دائرے میں پھیل جاتی ہے۔ ایک کہانی میں کبھی کبھی سینکڑوں کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں اور ہر کہانی کا تعلق داستان کی بنیادی کہانی سے ہوتا ہے۔ داستان کا ایک اور عنصر کردار نگاری ہوتا ہے۔ ہر قصے کی بنیاد کرداروں پر ہوتی ہے۔ کرداروں کے ہی ارد گرد کہانی بنائی جاتی ہے۔ کردار ہی قصہ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کرداروں ہی کے سبب قصہ میں نشیب و فراز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن داستانوں کے کردار ناول اور افسانے کے کرداروں کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں۔ داستانوں کی کردار نگاری اس لیے دوسری افسانوی اصناف کی کردار نگاری سے مختلف ہے کہ اس کے کردار سبھی داستانوں میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ داستانوں کے کرداروں کو دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جو خیر کی نمائندگی کرتے ہیں اور دوسرے شر پسند کردار جو جنگ و جدال میں مصروف رہتے ہیں۔ سبھی داستانوں میں خیر و شر کے بیچ جنگ ہوتی ہے، اسی لیے کچھ کردار اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے۔ داستان کے کرداروں میں انسانی فطرت کی طرح تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ ابتدا تا آخر یکسانیت رہتی ہے۔ پروفیسر گیان چند جین داستانوں میں کردار نگاری کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ عام طور پر داستان کے کرداروں میں کوئی ایک رنگ بہت تیز اور شوخی بھرا ہوتا ہے۔ اگلے مصنف کئی رنگوں کے خوشگوار اور موزوں امتزاج سے تصویر تیار نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مختلف کردار ایک دوسرے کی صدائے بازگشت معلوم ہوتے ہیں۔ کردار نگاری کا محض ایک اصول ہے، مثالیت۔ دو فریق ہیں، ایک وہ ہیں جو خوبیوں کی پوٹ ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو بدی کا مجسمہ ہیں۔ اقتباس ختم۔ داستان کا ایک اور عنصر مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ داستان کی دنیا عام دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے۔ یہاں دیو، جن اور پریاں ہوتی ہے۔ یہاں نجومی، جیوتشی اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ طلسمات کا جال بچھا ہوتا ہے۔ داستان کو دلچسپ اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ داستان میں مافوق الفطرت عناصر کی شمولیت ہی دلچسپی کو بڑھاتی ہے۔ عام زندگی کے واقعات کو سننے سے سامعین محظوظ نہیں ہوتے، وہ ناقابل یقین حادثات اور غیر فطری واقعات کی داستان گو سے توقع رکھتے ہیں۔
اجنبی مخلوق کے بارے میں بیان کر کے سامعین کا اشتیاق بڑھایا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے داستان گوئی کے فن کا ذکر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے، اقتباس شروع: داستانوں میں مافوق العادت چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں پہلے لوگوں کو یقین تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا نے اس دنیا اور اس دنیا کے باشندوں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا بھی پیدا کی ہے، اور اس دوسری دنیا میں ایسی ہستیاں بستی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو اپنی مرضی کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی بھی کر سکتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک نام کوہ قاف ہے جہاں پر پریاں بستی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسری دنیا اور اس کے باشندے سامعین یا قارئین کے مادے تجسس کو بھڑکاتے اور ان کے تخیل پر تازیانہ کا کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ داستان میں رنگینی، پیچیدگی، بوقلمونی، دلچسپی کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اقتباس ختم۔ داستان کا ایک اور اہم جز منظر نگاری ہے۔ ایک اچھے فن پارے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی عہد کا عکاس معلوم ہو۔ داستان کی فضا یا داستان کے مناظر اگرچہ داستان گو اپنی قوت متخیلہ سے تراشتا ہے، تاہم وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اس کے مشاہدے اور مطالعے کے سبب اس کے لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ داستان گو ایک اجنبی نامعلوم دنیا کا قصہ پیش کرتا ہے، انتہائی مبالغے سے کام لیتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ سامعین کو حقیقی معلوم ہو۔ داستان کی دنیا کو حقیقی دنیا ظاہر کرنے کے لیے داستان گو اپنے اور داستان کے عہد میں دوری پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نہ اپنے زمانے کے افراد کو داستان کے کردار بناتا ہے اور نہ اپنے قرب و جوار میں آباد جانے پہچانے شہروں کو داستان میں شامل کرتا ہے۔ اپنے سامنے کی چیزیں بیان کرنے سے داستان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ داستان میں موجود زندگی اگرچہ داستان گو کے عہد کی زندگی ہوتی ہے، لیکن داستان گو انداز بیان سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے صدیوں پہلے کا کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ داستان کی طوالت کا انحصار ہی مرقع اور منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر ہے۔ مناظر کی تصویر کشی کی جس قدر عمدہ مثالیں داستانوں میں ملیں گی، شاید ہی کسی اور صنف میں نظر آئیں۔ غیر ممالک کا ذکر کر کے داستان گو اپنے عہد کے تہذیبی مرقع اور منظر انتہائی فنکارہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ داستان کا ایک اور عنصر اسلوب ہوتا ہے۔ یوں تو داستان سننے سنانے کا فن ہے اور صدیوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس زبانی بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا تھا۔ اسی لیے جب تحریر کا فن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگی تو ان کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا۔ دراصل داستانوں میں ایک ہی سے واقعات ہونے کے سبب اسے اس قدر دلچسپ اور پر اثر بنانا ضروری ہے کہ سامعین یا قارئین کی طبیعت تکرار کی وجہ سے مقدر نہ ہو۔ ہر داستان گو کو زبان و بیان پر قدرت اور لفظوں کی نشست و برخاست کا سلیقہ آنا ضروری تھا۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع: سچ تو یہ ہے کہ ایک لمبی داستان میں اس قسم کی تکرار سے بچنا مشکل ہے، اور داستان گو اس کی کوشش ضرور کرتے تھے کہ الفاظ کے رد و بدل سے تکرار کی پردہ پوشی کی جائے۔ الفاظ سے داستان گو خاص دلچسپی رکھتے تھے، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا وہ لطافت زبان، فصاحت بیان اور اسی قسم کے محاسن کو اپنی انشاء میں شامل کرانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ ذریعہ اظہار ہیں اور دلچسپ سے دلچسپ واقعہ بھی بے لطف معلوم ہو سکتا ہے اگر اسے اچھے خوبصورت لفظوں میں بیان نہ کیا جائے۔ اقتباس ختم۔ عموماً داستانوں میں دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، ایک پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان
اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ اول الذکر کی مثال کے لیے نو طرز مرصع اور فسانہ عجائب کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کے لیے قصہ مہر افروز و دلبر اور باغ و بہار کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم ان حقائق کے پس منظر میں میر امن کی شہرۂ آفاق داستان باغ و بہار کا جائزہ لیں تاکہ ہم اس کی داستانوی خصوصیات کو روشنی میں لا سکیں۔ باغ و بہار کو لکھے ہوئے تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہر دور میں بلکہ آج تک مسلسل یہ کتاب شامل نصاب رہی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زندہ کتاب کہلانے کی حقدار ہے۔ دراصل باغ و بہار کی اہمیت صرف داستان یا دلچسپ کہانی اور اس کے موضوع کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ میر امن نے اسلوب، طرز تحریر اور زبان و بیان کی وجہ سے اس وقت کی مروجہ نثر سے ہٹ کر ایک عام فہم اور سادہ و سلیس اور بامحاورہ نثر کی طرح ڈالی۔ یہ وہی زبان ہے جو دلی میں ایک عرصہ سے بولی جا رہی تھی۔ آگے چل کر ماسٹر رام چندر، مرزا غالب اور سر سید وغیرہ کی کوششوں سے اردو ادب میں اسی طرز تحریر کو جگہ ملنے والی تھی، لہٰذا باغ و بہار کو ایک رہنما کی حیثیت مل گئی، اور یہی وجہ ہے کہ باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر میر امن کو اپنی زباندانی پر فخر ہو تو بجا ہے، کیونکہ وہ دلی کے روڑے یعنی دلی والے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع: جو شخص سب آفتیں سہ کر دلی کا روڑا ہو کر رہا، اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزریں، اور اس نے دربار امراؤں کے اور میلے ٹھیلے، عرس چھڑیاں، سیر تماشا اور کوچہ گردی اس شہر کی مدت تک کی ہوگی، اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا، اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔ اقتباس ختم۔ میر امن نے باغ و بہار کو اپنی زبان میں تو لکھا ہے، مگر اس کا قصہ اور کردار ان کے اپنے نہیں ہیں، بلکہ میر محمد عطا حسین خان تحسین کی کتاب نو طرز مرصع سے لیے گئے ہیں، جو کہ خود فارسی قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ تحسین نے نو طرز مرصع کو مقفع اور مسجع عبارت آرائی سے مزین کر کے مشکل زبان میں پیش کیا ہے، جبکہ میر امن نے اسی کو عام فہم اور آسان زبان کا جامہ پہنا کر منظر نگاری یا تصویر کشی میں کہیں کہیں اضافہ کر کے جاندار بنا دیا ہے۔ آئیے ہم اس داستان کے پلاٹ پر بات کریں۔ داستان کا آغاز آزاد بخت کے واقعے سے ہوتا ہے۔ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر سلطنت کے امور سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دانا وزیر کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے اور بقیہ اوقات عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے، اور رات کو خصوصی طور پر قبرستان میں جانے کو معمول بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں وہاں چاروں درویشوں کو اس نے عالم استغراق میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ یہ درویش ایک ایک کر کے اپنی سرگزشت سناتے ہیں۔ آزاد بخت دور ہی سے ان کی سرگزشت سنتا ہے۔ ان چاروں درویشوں کی کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ یہ تمام عشق کے مارے ہیں۔ ان میں پہلا درویش یمن کے مشہور سوداگر کا لڑکا، دوسرا درویش فارس کا شہزادہ، تیسرا درویش عجم کا شہزادہ، اور چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے۔ یہ چاروں جنگلوں، بیابانوں، وادیوں، شہروں اور ملکوں کی خاک چھانتے، دریاؤں کو عبور کرتے، دیووں اور جنوں سے کہیں نپٹتے اور کہیں مدد حاصل کرتے، مختلف حادثات سے گزرتے، گرتے، پڑتے، اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس قبرستان میں اتفاق سے جمع ہو گئے۔ ان کی کہانی انجام کو
पहुंची ही थी कि आज़ाद बख्त को खबर दी जाती है कि हुजूर वाला के लड़का पैदा हुआ, नाम बख्तियार रखा गया। जिन्नों के बादशाह मलक शहपाल को यह खूबसूरत बच्चा पसंद आ जाता है, चनांचे बख्तियार को गाहे बगाहे उसके पास ले जाया जाता है। बच्चे के इस तरह अचानक कभी कभी गायब हो जाने से आज़ाद बख्त और रियाया परेशान हो जाती है। एक दिन मलक शहपाल आज़ाद बख्त और चारों दरवेशों को अपने पास बुला लेता है। इनकी परेशानी सुनने के बाद ताकतवर जिन्नों को उनके मकसूद को ढूंढ निकालने पर मामूर करता है। इस तरह सबके मिल जाने पर पहले दरवेश ख्वाजाज़ादा यमन की दमश्की शहजादी से शादी करा देता है, दूसरे दरवेश फारिस के शहजादे का निकाह बसरा की शहजादी से, और तीसरे दरवेश अजम के बाद शहजादे को फिरंग की मलिका से ब्याह देता है, जबकि चौथे दरवेश चीन के शहजादे की शादी पीरे मर्द अजमी की बेटी से और ख़ुद अपनी बेटी रोशन अख्तर का निकाह आज़ाद बख्त के बेटे बख्तियार से कर देता है। तमाम लोगों की बकिया ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाती है। प्लाट के नुक्ते नज़र से देखें तो बागो बहार में हमें 4 अलग अलग किस्से नज़र आते हैं। ये किस्से 4 दरवेशों के हैं जो सूए इत्तेफाक एक जगह जमा हो गए हैं। इन 4 किस्सों के साथ अगर बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा भी शामिल कर दिया जाए तो 5 किस्से हो जाते हैं। इस तरह इस दास्तान में प्लाट की वहदत का एक जवाज़ पैदा हो जाता है कि 5वें किस्से के ज़रिए इब्तिदा और इंतहा में इन 4 किस्सों को मिला दिया गया है। गो कि बागो बहार के प्लाट में वहदत नहीं है, लेकिन बनज़र गायर अगर जायज़ा लिया जाए तो ये किस्से पूरी तरह एक दूसरे से अलग भी नहीं हैं। चारों दरवेशों का मकसद हयात इश्क में कामयाबी और वस्ल महबूब है। चारों दरवेशों और आज़ाद बख्त के किस्से भी अपने अंदर ज़िमनी किस्से रखते हैं। इन ज़िमनी किस्सों में ख्वाजा सगपरस्त का किस्सा अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें प्लाट भी है और किरदार निगारी भी, और यह किस्सा दास्तान के अज्जाए तरकीबी के नुक्ते नज़र से भी अपनी जगह मुकम्मल है। इस तरह दास्तानों के रिवायती किस्सा दर किस्सा प्लाट से बागो बहार का प्लाट ज़रा हटकर और इनफरादियत लिए हुए हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन इस सिलसिले में यूं रकम तराज हैं। इक़्तिबास शुरू। इसके बुनियादी प्लाट में भी दूसरी दास्तानों की निस्बत एक नुदरत है। इब्तिदा ज़रूर रिवायती ढंग पर है कि एक बादशाह के औलाद न होती थी, लेकिन यहाँ फ़र्जंद क़िस्से के शुरू में नहीं आखिर में पैदा होता है। फिर ये शहज़ादा क़िस्से का हीरो नहीं। बादशाह को इत्तेफाकिया 4 फ़कीर मिल जाते हैं। बादशाह का साहिब औलाद होने में उनकी दवा या दुआ का कोई हाथ नहीं। इक़्तिबास ख़त्म। अब इस दास्तान की किरदार निगारी पर बात करें। बागो बहार के किरदार दीगर दास्तानों के किरदारों की तरह जागीरदाराना अखलाक व आदात की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि ऐशो इशरत और इश्क व आशिकी में डूबे रहते हैं। ज़िंदगी के मसाइल से इन्हें दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मसला इश्क में कामयाबी और विसाल नसीब होना ही है। बिलाखिर इसे वो हासिल कर लेते हैं। बागो बहार का मरकज़ी किरदार आज़ाद बख्त है। उसके अलावा अहम किरदारों में 4 दरवेश, दमश्को बसरा की शहजादियाँ, फिरंग की मलिका, पीर मर्द अजमी की बेटी, ख्वाजा सगपरस्त, बहज़ाद खां, मुबारक, बख्तियार और जिन्नों के 2 बादशाह मलक शहपाल और मलक सादिक के अलावा शहपाल की बेटी रोशन अख्तर शामिल है। किरदार निगारी में मीर अमन चंद खामियों के बावजूद कामयाब है। दरवेशों के किरदार में बला की यकसानियत पाई जाती है। चारों जज्बे इश्क के मारे हुए हैं। चारों की साबिका ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरी है। मसाइब व मसाइल चारों को घेरते हैं और चारों ही तंग आकर जान देने पर आमादा हो जाते हैं।
بادشاہ آزاد بخت بھی داستانوں کا روایتی بادشاہ ہے۔ اولاد نہ ہونا اور ترک دنیا کا خیال داستانوں کا پامال موضوع ہے۔ خود سے کوئی راستہ نکالنا اس بادشاہ کے بس کی بات نہیں۔ عقل مند وزیر کے مشورے پر ترک دنیا سے باز آ جاتا ہے۔ درویشوں کے کہنے پر ملک شہپال کو خط لکھتا ہے۔ قصے کے اہم کردار خواجہ سگ پرست اور اس کے بھائی ہیں۔ یہ کردار بڑی حد تک انتہا پسندی کا شکار ہیں۔ خواجہ سگ پرست کی سادگی اور نیکی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اس کے بھائی برادران یوسف کو بھی مات دیتے ہیں۔ نسوانی کرداروں میں دمشق کی شہزادی کے عادات و اطوار شاہانہ نوعیت کے ہیں۔ بصرے کی شہزادی اپنی فہم اور ذکاوت کی بنا پر قاری کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن سب سے اہم کردار وزیر زادی کا ہے۔ باغ و بہار کے سبھی کرداروں میں یہ کردار نہ صرف ذہانت و عقل مندی بلکہ قوت ارادی اور جذبہ عمل کی بدولت بادشاہ آزاد بخت کے قصے کو نیا موڑ دیتا ہے۔ اس کردار کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کردار کو کہیں بھی مافوق الفطرت عناصر کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے۔ وزیر زادی نے جو کچھ حاصل کیا اس میں صرف اس کی اپنی محنت، ہمت اور لگن شامل ہے۔ آئیے باغ و بہار کے اسلوب پر چند باتیں کرتے ہیں۔ باغ و بہار کی نثر اور اس وقت کی دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ کسی اور کتاب میں وہ حسن، جان اور کیفیت نہیں جو باغ و بہار میں ہے۔ دراصل میر امن کی نثر کی خوبیاں ہیں جنہیں واضح کرنا ضروری ہے۔ یہی چیز انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ خوبیاں یوں ہیں۔ پہلا، انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ روزمرہ اور بول چال کی زبان سے قریب رہے۔ اس کے لیے انہوں نے تکرار الفاظ سے کام لیا ہے۔ مثلاً کچھ پیس پاس رہے تھے، کپڑے وپڑے پھینک پھانک دیے، ننگا منگا فقیر بن کر بھون بھان کر کھا لیے وغیرہ۔ دوسرا نکتہ، مرادف الفاظ کا بھی خوب استعمال کیا ہے، جیسے آدمیوں کے ساتھ سنگت سے، راہ باٹ میں اگر بھینٹ ملاقات ہو جاتی، راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے۔ تیسرا نکتہ، کئی الفاظ ایک ساتھ لاتے ہیں جن کا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نوکر چاکر خدمت گار، ہیلے ڈھیلت خاصا بردار، ثابت خانی سب چھو کر کنارے لگے۔ اور ایک طرف آتش بازی پھلجڑی انار داؤدی بھنچپا مروارید مہتابی ہوائی چرخی ہتھ پھول جاہی جوہی پٹاخے ستارے چھٹتے تھے وغیرہ۔ چوتھا نکتہ، میر امن نے عمدن قافیہ بندی نہیں کی ہے۔ ہاں، قافیہ بند ٹکڑے عبارتوں میں موجود ہیں، البتہ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ قافیہ بندی کا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ سہل ممتنع کا رنگ ہی غالب ہے۔ مثال کے طور پر مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا، منتظر تھا کہ کب شام ہو جو میرا مطلب تمام ہو۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ قافیہ بندی گراں نہیں گزرتی۔ پانچواں نکتہ، میرات النظیر، تضاد اور تجنیس جیسی لفظی صنعتیں بھی باغ و بہار میں خوب دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا لیکن ایک اس اندھیرے گھر کا دیا نہ دیا، غصے کی آگ میں پھک رہی ہوں آخر جل جل کر بھوبھل ہو جاؤں گی وغیرہ۔ چھٹا نکتہ، مانوس عربی و فارسی الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، حتی الامکان غیر مانوس الفاظ سے اجتناب کیا ہے۔ ہندی الفاظ کو بھی خوب جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر گھپت، ویاکل، دھبدھے، بھیدو، سانج، سندیسا اور آتما وغیرہ۔
آئیے باغ و بہار کے تہذیبی عناصر پر کچھ باتیں کریں۔ طرز معاشرت کی مرقع نگاری اردو داستانوں کی خصوصیت رہی ہے۔ باغ و بہار میں بھی میر امن نے تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے دور کی معاشرت کی تصویریں پیش کی ہیں۔ کرداروں کا تعلق دمشق و بصرہ سے ہے، لیکن طرز بود و باش خالصتاً ہندوستانی ہے۔ ہند ایرانی تہذیب کے واضح نقوش ہمیں اس داستان کے تہذیبی منظرنامے پر نظر آتے ہیں۔ لباس، طعام و قیام، عقائد و توہمات، رسم و رواج اور تقریبات کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ذائچہ تیار کرنا، وقت رخصت امام ضامن باندھنا، مشکلات کے حل کے لیے مجذوب، درویش اور نجومی سے مدد لینا، ان سب کا تعلق ایران و بصرہ کی تہذیب سے زیادہ ہندوستانی تہذیب سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس پورے لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے باغ و بہار کی داستانوی خصوصیات سے کما حقوق واقفیت حاصل کر لی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔